الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بوقت شام وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے بوقت شام وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے وہ صبح میں ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے کرینے سیکھ لو اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کے تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے ہر ایک دانے میں اس کے فیض کی معجزہ نمائی ہے نوالوں سے بھی ناقدرو وہ لذت چھین لیتا ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ صفت نیک نامی کی ذرا سا ڈگمگا جاؤ تو وہ عزت چھین لیتا ہے کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرغوں سے کبھی کشتی بچا لیتا ہے طوفانوں کے نرغوں سے کبھی ساحل پر تیراکوں سے ہمت چھین لیتا ہے اس کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی اس کے عدل پر قائم ہے ہر تاریخ انسانی وہ کم ظرفوں سے ایوان حکومت چھین لیتا ہے سبق سیکھو شمیم تاریخ ہجرت کی شہادت سے سبق سیکھو شمیم تاریخ ہجرت کی شہادت سے وہ اکثر آنکھ والوں سے بصارت چھین لیتا ہے خراسان شہر کا ایک بادشاہ شکار کے کھیل سے واپس لوٹ کر اپنے تخت پر بیٹھا
تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، نیند کا خمار اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا، اور تخت کے بالکل سامنے اس کا غلام باادب مؤدب بن کر سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بادشاہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسی دوران ایک مکھی بادشاہ کے چہرے پر بیٹھتی ہے، اور بادشاہ بے خیالی میں، بے دھیانی میں اس مکھی کو اڑانے کے لیے جب زور سے تھپڑ مارتا ہے تو مکھی اڑ جاتی ہے اور تھپڑ اس کے چہرے پر زوردار لگتا ہے، اور ہر بڑا کر وہ بادشاہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ مکھی بیٹی بادشاہ نے اڑانے کے لیے تھپڑ مارا اور اس سے اس کی نیند چلی گئی، تو سامنے باادب مؤدب کھڑے غلام سے پوچھا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس چھوٹی سی حقیر سی مکھی کے پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا حکمت اور کار سازی پوشیدہ ہے؟ غلام تھا آخر، اس نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، بادشاہ سلامت۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس نے ایسا جواب دیا کہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کہا کہ حضور، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خالق کائنات نے اس حقیر مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ حقیر سی مکھی بادشاہوں اور سلطانوں کے چہرے پر جا کر بیٹھے، اور یہ احساس ان کو دلائیں کہ وہ اپنے آپ کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، کہ جب بادشاہ ایک مکھی پر قابو نہیں پا سکتا تو پھر تجھ سے بڑھ کر ایسی کوئی ہستی ہے جس نے کائنات کے نظام کو بنایا ہے، تو پھر تمہاری اوقات کیا ہے؟ بادشاہت ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غلام کا یہ حکمت بھرا جواب بادشاہ کو اتنا پسند آیا، اور حکمت بھری بات بادشاہ کے دل میں ایسے پیوست ہو گئی جیسے تیر نشانے پر لگتا ہے، اور بادشاہ نے اس سے خوش ہو کر اس غلام کو آزاد کر دیا، اور اسے آزاد کر کے اپنا مشیر خاص بنا لیا، اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یکساں نہیں بنایا ہے، ہر انسان کو ایک جیسی صلاحیتوں کا مالک نہیں بنایا ہے، لیکن یہ بھی واقعی بات اور سچی بات ہے کہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو چاہے مفلس ہو، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اس کے وجود میں اور اس کے بدن کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی انسان کو اللہ کی اس دھرتی پر رہتے ہوئے تکبر کرنے کی، غرور کرنے کی اسلام میں اور شریعت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ ہو کر جب ایک مکھی کو قابو نہیں کر سکا تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لہذا دنیا میں بسنے والا ہر انسان
یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیدا کردہ انسان ہے۔ کسی بھی انسان کو آپس کے اندر اپنے حسب و نسب کی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، اپنی دولت کی ریل اور پیل کی وجہ سے کسی بھی انسان کو حقیر جاننے کی، گھٹیا جاننے کی، بے عزت سمجھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ نہیں ہے کوئی نکما زمانے میں، نہیں ہے کوئی نکما زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس کے کارخانے کے اندر چاہے مال والا ہو، چاہے بے مال والا ہو، دولت کی اس کے یہاں فراوانی ہو، اور کسی کے یہاں مکھیاں بھنبھنانے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن ہر کوئی اللہ کے یہاں برابر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی افضلیت ثابت کرنے والی چیز ہے تو انسان کے نیک اعمال ہے، اس کی بزرگیت ہے، اس کا تقوی ہے، اس کا چال چلن ہے، اس کا کردار و گفتار ہے، اس کی نمازیں اور روزے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ دلوا سکتی ہے، ورنہ دنیا کی وجاہت اور دنیا کی دنیا کا مقام و مرتبہ یہ موت کے جھٹکے تک تو باقی رہ سکتا ہے، اس کے بعد ہر کوئی شاہ و گدا قبر کی مٹی میں برابر ہو جانے والے اور گل مل جانے والے ہیں۔ لہذا کوئی مرد کسی مرد کو گھٹیا نہ سمجھے، کوئی عورت کسی عورت کو گھٹیا نہ سمجھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کسی مرد کو کسی اور مرد کو گھٹیا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، مال نہ ہونے کی وجہ سے، عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے، مقام و منصب نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے لکھا ہے گناہ کو تو حقیر سمجھو، گناہ کو تو حقیر سمجھو، لیکن گنہگار کو ہرگز حقیر مت سمجھنا۔ اور مثال دے کر سمجھایا، جب بچے کو نجاست لگ جاتی ہے، بچہ پاخانہ کرتا ہے اور گندگی سے گندا ہو جاتا ہے، تو ماں اس بچے سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس گندگی سے نفرت کرتی ہے، اور پھر آگے چل کر اس نجاست کو، اس گندگی کو بڑے پیار اور محبت سے صاف کرتی ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم کسی مسلمان کو شراب میں، کباب میں، جوا میں، سٹے بازی میں، یا اللہ کے حکم کو توڑنے میں، نمازوں کو چھوڑنے میں، برائیوں میں ملوث دیکھو، مبتلا دیکھو، تو اس مسلمان بندے کی ذات سے تمہیں نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے گناہ کو برا سمجھو، اس کے گناہ کو حقیر سمجھو، اور بڑے ہی پیار اور محبت سے اپنے اس گنہگار مسلمان کو سمجھاؤ۔ اور یاد رکھیں اللہ کے یہاں کس کا مرتبہ زیادہ ہے کم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک نے کہا کہ جو نمازی ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، ایک نے کہا کہ نہیں، جو توبہ کر کے آیا ہے، گنہگار تھا، بڑا شرابی تھا، کبابی تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ کی نظر اس پر زیادہ رہتی ہے۔ ان دونوں کے جھگڑوں کے درمیان ایک آدمی وہاں سے گزرا تو ان دونوں نے اس سے پوچھا، تو گزرنے والے نے یوں کہا کہ میں کوئی عالم اور مفتی تو نہیں ہوں، میں تو ایک پنجارہ ہوں، جولاہا ہوں، گدے سیتا ہوں۔ ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو گنہگار بندہ ہے اللہ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں گدے کی سلائی کرتا ہوں اور میرا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، میں اس پر گرا اور گانٹھ لگا دیتا ہوں، اور پھر پوری سلائی جہاں تک نہ ہو جائے میری نظریں اس گانٹھ پر رہتی ہے، یہ گانٹھ واپس نہ ٹوٹ جائے،
مجھے ایسا محسوس اور لگتا ہے کہ گنہگار بندہ کبھی نہ کبھی چل کر اللہ کے پاس آیا ہے اور توبہ باللہ تلہ کر کے اللہ کا مقرب بنا ہے، اللہ کی نظریں جمی رہتی ہے کہیں یہ واپس میرے دربار سے بھاگ نہ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اسے حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے کہ دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کا احترام کرو۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ودمہ ومالہ، ہر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے پر حرام ہے، یعنی کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کی، اسے ذلیل کرنے کی، اس کے مال کو ہڑپ کر جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ لہذا مال والا غریب کو حقیر نہ سمجھے، دولت کے نشے میں چور اپنے مسلمان کمزور بھائیوں کو ہرگز گھٹیا نہ سمجھے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ مسلمان کو حقیر سمجھنے کی بات تو دور ہے، کبھی کبھی اللہ دولت ایمانی کسی کافر کو، بے ایمان والے کو حقیر سمجھنے سے چھین لیتا ہے۔ اور تاریخ اندلس کا ایک عبرت ناک واقعہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بڑے شیخ تھے، وقت کے بڑے عالم تھے، اور ایسے شیخ جن کے مریدین میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے مریدین میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ تھے، اتنے بڑے شیخ۔ کیا واقعہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک ایسی بستی سے گزر ہوا کہ جہاں کے لوگ آفتاب پرستی کے اندر مبتلا تھے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا تھا، کوئی سلیم لٹکا کر اس کے سامنے سر کو جھکا رہا تھا۔ شیخ ابو عبداللہ وہاں سے گزرے اور ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کتنے جاہل لوگ ہیں، کتنے نالائق لوگ ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے چھوڑ کر ان پتھروں اور مورتیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ہم تو مومن ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں بس اسی وقت غیب سے آواز آئی، کہا کہ اے ابو عبداللہ، تجھے ایمان کا مل جانا، تجھے اعمال صالحہ کا مل جانا، یہ تیرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تو ہم نے تجھے دیا ہے۔ ابو عبداللہ فرماتے بس اسی وقت میں سمجھ گیا میری عنقریب آزمائش ہونے والی ہے۔ آگے چلے، بستی سے گزر کر کنواں آ گیا، نماز عصر کا وقت آ گیا۔ مریدین کہتے ہیں اس کنویں پر نماز عصر کے لیے وضو کرنے کے لیے شیخ تشریف لے گئے۔ اس کنویں کے اوپر چند نوجوان لڑکیاں موجود تھی اور اسی میں ایک لڑکی حسن و جمال سے آراستہ موجود تھی۔ شیخ کی نظر اس لڑکی پر پڑی، بس کیا تھا، اس کی محبت دل میں گھر کر گئی اور اپنے مریدین سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اس عورت سے شادی کر کے رہوں گا۔ چنانچہ بستی میں گئے، پوچھا ہے کس کی لڑکی ہے، کہا عیسائی سردار کی لڑکی ہے۔ اس عیسائی سردار کے پاس تشریف لے گئے، کہا کہ میں تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی سردار نے کہا تمہارا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، اگر تمہیں نکاح ہی کرنا ہے تو میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم ہمارے یہاں 1-2 سال ٹھہر جاؤ تاکہ آپس کے اندر مناسبت ہو جائے، آپس کے اندر رابطہ اور کنیکشن ہو جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم عیسائی لوگ ہیں، سور پالتے ہیں، خنزیر پالتے ہیں، بھوڑ پالتے ہیں، ہمارا سوروں کا ریوڑ ہے، صبح ریوڑ کو لے کر جانا پڑے گا اور شام تک چرا کر واپس آنا پڑے گا۔ شیخ نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بس پھر کیا تھا، شیخ وہاں پر رک گئے۔ صبح صبح نکلتے، وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین، کیسا حافظ قرآن کہ جسے قرآن پھڑ پھڑ یاد تھا،
ایسا حافظ حدیث جسے کئی ہزار احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں یاد تھی، اور جن کے دم خم سے کئی مساجد سینکڑوں خانقاہیں آباد تھی، اور مریدین کا ایک لمبا ٹولہ اور قطار ان کے پیچھے تھا، لیکن حقیر مسلمان کو نہیں، کافر کو سمجھا۔ آج یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہی حافظ قرآن اور حافظ حدیث صبح سوروں کا ریوڑ لے کر نکلتے ہیں اور جنگل کے اندر چراتے ہیں، اور شام کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دو دن اس حالت میں نہیں گزرے، ایک سال گزر گیا۔ ان کے مریدین میں شبلی کو معلوم ہوا، وہ روتے ہوئے اس بستی کی طرف آئے اور بستی کے اندر پوچھا کہ اس نام کے میرے شیخ کہاں پر ہے؟ بستی والوں نے کہا کہ وہ جنگل میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں سوروں کا ریوڑ چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت شبلی وہاں پہنچے، دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہی ہاتھ میں عصا جسے لے کر کبھی منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، سر پر وہی امامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ تھی، اور بدن پر وہی جبہ جسے لوگ مس کرنے کے لیے اور ٹچ کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگا لیا کرتے تھے، آج وہی عصا لے کر، سر پر وہی امامہ لے کر، اور بدن پر وہی جبہ زیب تن کر کے میرا یہ شیخ سوروں کا ریوڑ چڑھا رہا ہے۔ شبلی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، قریب میں آئے، کہا کہ شیخ آپ تو حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ شیخ نے کہا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ فرمایا کوئی آیت تو یاد ہوگی؟ شیخ نے کہا ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، فرمایا کہ شیخ آپ تو حافظ حدیث تھے، ہزاروں حدیث آپ کو زبان یاد تھی، کوئی حدیث آپ کو یاد ہے؟ فرمایا ایک حدیث یاد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَن بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو اپنے دین سے روگردانی کرے، دین بدل ڈالے، اسے قتل کر دو۔ قرآن میں سے ایک یہ آیت اور حدیث کے ذخیرے میں سے یہ آیت حدیث یاد ہے۔ شبلی رونے لگے اور اللہ سے استغفار کرتے رہے، وہی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور دونوں نے اللہ کے سامنے گر گرانا شروع کر دیا۔ اور شیخ جو استغفار کرتے رہے کہ الہی میں جانتا تھا میری آزمائش ہونے والی ہے، لیکن آزمائش یہاں تک پہنچ جائے گی کہ اسی امامے اور عصے کے ساتھ مجھے سور چلانے پڑے تھے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ بس روتے رہے، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور شیخ کو پھر دولت ایمانی سے سرفراز کیا گیا۔ تاریخ نویس لکھتا ہے مسلمان کو حقیر نہیں جانا، صرف ایک بندہ خدا کی نفرت دل میں آئی تو اللہ نے یہ امتحان کی گھاٹیوں سے گزارا، اور جب ان کی بستی میں کوہرام مچا، ان کو معلوم ہوا تو لوگوں نے بڑے حیران ہو کر کہا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی اتنی سخت آزمائش کہ صرف خیال آنے پر اللہ نے اتنی زبردست امتحان کی گھاٹی سے گزارا۔ تو عزیز بھائیو، پھر میرا اور آپ کا کیا حال؟ اور یہ حقیر سمجھنا ٹھیک ہے، دولت والے غریب کو سمجھے، لیکن فکر تو ہم اور مجھے کرنا ہے، فکر تو نمازیوں کو کرنا ہے جو فرض پڑھ کر نہ پڑھنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں، ان تہجد گزاروں کو کرنا ہے جو اٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سو رہی اور میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، ان نوافل اور سنتوں کے پابند شخص کو کرنا ہے جو پڑھ کر یوں سمجھتا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے، اور سب کے ہاتھوں میں، بے نمازیوں کے ہاتھوں میں جہنم کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ ان عالموں کو، تبلیغیوں کو، خانقاہوں میں جانے والوں کو کرنا ہے جو تھوڑا سا ذکر کر کے، تھوڑی سی تلاوت کر کے مسلمانوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے اور سمجھنے والی اور توجہ کرنے والی بات ہے۔ ضرور آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا، جہاں دو چار نمازیں پڑھ لی، جہاں دو چار خیرات کے کاموں میں وقت مال لگا دیا، ہم اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فیاض سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں عزیز، کرنا ہے اللہ کے لیے کرے۔ اللہ فرما یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر جو ہے ضائع مت کرو۔ اس سے بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ آج یہ بیماری میرے اندر تو نہیں ہے نا،
اگر ہے تو اسے دور کرنے کی فکر کرے، اور کسی مسلمان کو حقیر جاننا بالکل جو ہے مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہر ایک چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مسکینوں اور فقیروں سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزوروں میں تلاش کرو، مساکین میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، اس لیے کہ تمہیں کھانا ملتا ہے وہ تمہاری کمزور اولاد کی وجہ سے ملتا ہے۔ کتنے خاندانوں میں سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ اس میں کچھ بھائی معذور ہے، یا تو دماغ سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، اور جو بزنس والا بزنس مین بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں اور سارا خرچہ اس بھائی کا، اس کمزور لولے لنگڑے بھائی کا مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت سعد کے دل میں خیال آیا کہ جو میرے بھائیوں میں سے مالی حالت کے اعتبار سے کمزور ہے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سعد یاد رکھ، تیرے جو بھائی مالی اعتبار سے کمزور ہیں انہی کی برکت سے اللہ تجھے رزق دیتا ہے۔ کسی کا بچہ پاگل ہے اور مجنون ہے تو یاد رکھا ہے اس کے ابا جان، اس کے والد، کہ تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ اسی پاگل لڑکے کی برکت سے مل رہا ہے، اسی لولے اور لنگڑے کی برکت سے مل رہا ہے۔ لہذا ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے کہ یہ ہے تو گھر چل رہا ہے، ورنہ خرچہ اٹھانے والی تیری ذات کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزوروں میں تلاش کرو، مساکین میں تلاش کرو۔ اس لیے عزیز بھائیو، آج کے بیان کا خلاصہ اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے تکبر کی، کبر کی عادت کو نکالے، برائی کو نکالے۔ ہر بندہ خدا کو، مومن کو نہیں، ہر بندہ خدا کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اور خاص طور پر جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ تو عزت والا ہے ہی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن یہ کہتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے بعد مومن بندوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا آپس میں احترام اور عزت کا جذبہ پیدا فرمائے، اور حقیر جاننے والی صفتیں مذمومہ کو اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے ختم فرمائے۔ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔